میں ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ نے صرف شکل و صورت ہی اچھی دی اور قسمت میں کچھ اور بھی اچھا نہیں تھا۔ باپ شرابی تھا جو میرے بچپن میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تاکہ میں بھی کچھ بن سکوں، پر قسمت نے یہاں بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ کالج میں میرٹ پر ہونے کے باوجود بھی سیٹ بک گئی اور میری سیٹ شہر کے ایم این اے کی بیٹی کو دے دی گئی۔ میں غریب سہی اور اپنے حق کے لیے لڑنا مجھے آتا تھا۔ وہ میری سیٹ کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو کہہ دیا کہ اتنی امیر باپ کی بیٹی ہو کے سیٹیں بھی خریدتی پھر رہی ہو، تھوڑی محنت کر لیتی۔ کل کو تم جیسی لڑکی اگر پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بھی بن گئی تو کیا ڈاکٹر بن کر بھی لوگوں کے لیے زندگی خرید سکو گی؟ کیسے علاج کرو گی کسی کا؟ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی کا علاج کر پاؤ گی۔ خاموش ہو گئی وہ۔ سب لوگوں نے یونیورسٹی میں میرے لیے تالیاں بجائیں اور کہا کہ تم نے تو بڑی ہمت کا کام کیا ہے ایسی لڑکی کو جواب دے کر۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے بس اپنی سیٹ واپس چاہیے تھی، جس کو میں نے میرٹ پر آ کے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی مجھے میری سیٹ واپس نہیں ملی، بلکہ انہوں نے مجھ پر کیس کر دیا کہ میں 5 سے 6 سال تک کسی اور کالج میں داخلہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر میری ماں کا مجھے پڑھانے کا خواب ٹوٹ گیا اور میری ماں نے میرے لیے جو رشتہ آیا وہ دیکھ کر اس سے میری شادی کر دی اور خود شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ رشتے کے وقت میری ماں کو یہ بتایا گیا تھا کہ لڑکے کی عمر 30 سال ہے، لیکن وہ 30 نہیں بلکہ 45 سال کا آدمی تھا۔ میری عمر شادی کے وقت صرف 16 سال تھی۔ سوچا تھا کہ قسمت میں جو بھی ہوا اپنے شوہر کی خدمت کروں گی تو اس کا دل جیت لوں گی، اور اس معاملے میں بھی میں بدقسمت نکلی کہ میرا شوہر تو ہوش و حواس سے ہی بیگانہ تھا۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا جس کو یہ وہم تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے جو کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اس وہم کے پیچھے اس نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ وہ مجھے گھر میں لاک کر کے جایا کرتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں پڑی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر حالات یوں ہی رہے میں بھی ایک نفسیاتی مریض بن جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اس کے مجھ پر ظلم بھی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ وہ بے وجہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جس کے پاس میں اپنی فریاد لے کر جاتی، کرتی تو کیا کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی جہنم میں پھنس گئی ہوں اور اب یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گی۔ ایسی صورتحال میں کیا کر سکتی تھی؟ میں کوئی بیوقوف سی لڑکی نہیں تھی، میں پڑھی لکھی بہادر لڑکی تھی۔ میں ہمت کر سکتی تھی، پر میری ہمت یہاں پر یہی تھی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاتی، پر یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ جنونی اور بہادر ہونے سے زیادہ آپ کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وقت کو دیکھ کر اسی حساب سے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو میں جذبات میں اندھی ہو کر گھر سے باہر بھی نکل گئی، لیکن اپنے شوہر کے جاگنے سے پہلے ہی واپس آ گئی، کیونکہ باہر کی نظریں تو مجھے میرے شوہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھیں۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی کہ آپ گھر سے بھاگ جائیں اور پھر آپ کو جلد ہی کوئی موقع مل جائے اور آپ ایک دن شہرت کی اونچائیوں پر پہنچ جائیں اور پھر کسی کو اپنی کہانی سنا رہے ہوں۔ حقیقت بڑی بدتمیز ہوتی ہے۔ حقیقت آپ کا خون چوس لیتی ہے، اور میری حقیقت تو میرے آس پاس منڈلا رہی تھی بلکہ ناچ رہی تھی۔ میں واپس آ گئی اور پھر وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا شوہر اپنی موت خود ہی مر گیا۔ ایک رات اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کی میت کے پاس بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اپنی جان چھوٹ جانے پر خوش ہوں کہ اس بات پر اداس ہو جاؤں کہ اب تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا تھا۔ لوگوں سے اتنا ادھار لیا تھا کہ گھر کا سامان ادھار چکانے میں ہی بک گیا تھا۔ میں سڑک پر آ گئی تھی۔ سوچا کہ اپنی جان دے دیتی ہوں، اب جی کر کرنا بھی کیا تھا، پر پھر میں دارالامان چلی گئی۔ وہاں کی بڑی مالکن سے میری کافی بات چیت ہو گئی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی تو میں نے وہاں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ایک دن وہاں پر آنے والے ایک بڑے سیٹھ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ مجھے غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں ان کے سامنے چائے رکھنے گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر بات یہ نکلی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی تھی پر بیوی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اور ان کے بچے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے وہاں کی مالکن نے مجھے اس رشتے کے لیے مناسب سمجھا۔ کہنے لگی کہ ہے تو یہ دارالامان، لیکن یہاں پر رشتے بہت کم آتے ہیں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے۔
یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہر مہینے یہاں پر صدقہ خیرات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تمہیں دیکھا تو نکاح کی بات کی ہے، کوئی گندی نظر تو نہیں رکھی تم پر؟ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ میری قسمت اگر اچھی ہوتی تو میں یہاں پر موجود ہی نہ ہوتی۔ پہلے ماں باپ کا سہارا چھوٹ گیا اور پھر وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میرا کوئی ٹھکانہ، پڑھنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ میری قسمت کہاں سے اچھی ہو گئی؟ مجھے وہاں کی مالکن نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تم اس شخص سے شادی کر لو۔ اس نے میرے دل سے سارے ملال مٹا دیے اور بہت ہی سادگی سے میرا نکاح جمیل کے ساتھ کروا دیا۔ وہ فطرت اور عادت کے بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت عزت سے دلہن بنا کر اپنے گھر لائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی ارمان نہیں رہنا چاہیے۔ بے شک ان کی بھی دوسری شادی تھی اور میری بھی، پھر بھی انہوں نے اس کو ہر طرح سے تمام لوازمات کے ساتھ کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے بہت خوبصورت جوڑا دلوا دیا، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میں سیٹھ جمیل کے بچوں سے ملی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا۔ وہ بہت معصوم اور اداس لگتے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ میں ارادہ کر چکی تھی ان کو ماں کی طرح پالوں گی اور ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گی۔ وہ بچے مجھے بہت معصوم لگے تھے۔ اپنے کمرے میں گئی تو کچھ دیر بعد جمیل میرے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی ہسپتال پہنچ گئی، کیونکہ میں جیسے ہی اپنے بستر پر بیٹھی مجھے کوئی چیز کمر میں بہت بری طرح سے لگ گئی اور میری چیخ نکل گئی۔ جمیل مجھے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو بچے بھی میرے پاس کھڑے تھے اور بہت پریشان لگ رہے تھے، مجھے ماں کہتے ہوئے بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں حیران تھی اور یہ حیرانگی خوشی سے تھی کہ ان بچوں نے مجھے اتنی جلدی ماں قبول کر لیا۔ یہ تو مجھے ماں ماں کہتے ہوئے تھک ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اپنا درد بھی بھول گئی اور میں نے کہا کہ ان بچوں کو میری کتنی فکر ہے۔ جمیل نے اسی وقت گھر کے نوکروں کی کلاس لگا دی، پوچھا کہ کیا گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کر سکتے تھے، کہ شب عروسی کے دن دلہن کے کمرے میں کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے اور کسی نے صفائی تک نہیں کی تھی۔ زخم لگے تھے مجھے، پھر بھی میں ٹھیک تھی، مجھے چوٹ زیادہ نہیں لگی۔ میں ایک رات ہسپتال رہی اور اس کے بعد گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا اور اس کے بچے بھی، جبکہ بچے اتنی جلدی سوتیلی ماں کو قبول نہیں کرتے اور گویا انہوں نے تو مجھے دیکھتے ہی قبول کر لیا۔ وہ ماما کہتے میرے آگے پیچھے پھرتے، میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب کھانا کھانے بیٹھے کہ پہلا نوالا لیتے ہی نوالا میرے حلق میں پھنس گیا اور اس کے بعد میری ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال گئے تو پتہ چلا کہ میرے کھانے میں کوئی بہت ہی کڑوی چیز ملائی گئی تھی جو زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ میرا اتنا برا حال ہوا کہ مجھے الٹیاں لگ گئیں جو کہ رک ہی نہیں رہی تھیں۔ میں مرنے کی حالت تک پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ آخر یہ چیز کیا تھی کہ جس نے کچھ ہی گھنٹوں میں میری ساری جان نکال دی تھی۔ بچے بھی اتنے پریشان تھے کہ میرے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ جمیل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ اب کی بار گھر کے خانسامہ کی کلاس لگ گئی اور جمیل نے اسے گھر سے نکال دیا۔ جمیل کا کہنا تھا کہ وہ کھانا بناتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا، شاید غلطی سے اس نے کھانے میں کوئی زہریلی بوٹی بھی ساتھ ملا دی تھی، کیونکہ اس دن ہمارے گھر میں سبزی بنی تھی اور کیا جانے کہ اس میں کیا شامل ہو گیا تھا۔ جمیل میرے لیے بہت پریشان تھے، میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ خانسامہ کو تو میں نے نوکری سے نکال دیا، پر جانے کیوں میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس بات سے آپ کا کیا مطلب؟ ظاہر ہے یہ کسی کی غلطی سے ہوا ہے۔ وہ پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ جب سے تم آئی ہو تمہارے ساتھ ہی کیوں الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، کہیں اس کے پیچھے کسی کی چال تو نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا، جبکہ آپ بھی میرا اتنا خیال رکھتے ہیں اور بچے بھی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں حادثے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میری طبیعت بہت مشکل سے سنبھلی تھی، مجھے جو بھی چیز کھلائی گئی تھی وہ بہت ہی زہریلی تھی۔ میں ٹھیک تو ہو گئی،
پر ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں مر ہی جاؤں گی۔ میرے جسم سے ساری جان ہی نکل گئی تھی۔ جمیل میرے لیے بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، انسان کے ساتھ یکے بعد دیگرے حادثات ہو جاتے ہیں اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی انہونی وجہ ہے، لیکن یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور میری قسمت تو ہمیشہ سے ہی خراب رہی ہے۔ جمیل نے کہا کہ تمہاری قسمت خراب نہیں، اگر تمہاری قسمت خراب ہوتی تو میری نظر تم پر نہیں پڑتی، اور قسمت تو میری اچھی ہے، مجھے تم جیسی اچھی عورت مل گئی، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، میں سب کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہوں اور اس سب کے بارے میں اتنا نہیں سوچیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو جس جگہ میرے جوتے پڑے ہوتے تھے وہاں پر کسی نے ایک مری ہوئی چھپکلی رکھی تھی، جسے دیکھ کر میں اس قدر ڈر گئی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور نہ جانے کتنی دیر ہی بے ہوش پڑی رہی، کیونکہ جمیل نے گھر کے نوکروں کی تو چھٹی کروا دی تھی اور بچے اسکول چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں تھی۔ قسمت تھی کہ جمیل اپنے آفس کی کوئی فائل گھر بھول گئے تھے، جس کو لینے کے لیے وہ گھر آئے تو مجھ پر ان کی نظر پڑی کہ میں جانے کب سے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور وہاں پھر میرے 2 سے 3 دن گزر گئے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ بنا کسی کے کیے نہیں ہو رہا، یہ کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون کر رہا ہے۔ کیا جمیل خود ایسا کر رہے تھے؟ پر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ میرے ساتھ ہونے والے واقعات رکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ کبھی میری پسند کے کپڑوں کو کوئی کاٹ دیتا تو کبھی میرے کمرے کی کوئی چیز غائب ہو جاتی، کبھی میرے کھانے کی چیزوں میں کچھ ملا دیا جاتا تو کبھی میرے آس پاس ایسی چیزیں رکھ دی جاتی جن سے میں بری طرح سے ڈر جاتی۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری حالت ذہنی مریضوں کی سی ہو گئی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جمیل اگر اچانک کمرے میں آ جاتے اور مجھے پکارنے سے پہلے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے تو میں اس سے بھی ڈر جاتی کہ جیسے میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بھی بہت حیران ہو جاتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں ہی تو ہوں، میرے علاوہ کون ہوگا؟ میں کہتی کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ابھی کچھ ہو جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ چائے بناتی ہوں تو لگتا ہے کہ چائے میرے اوپر گر جائے گی، کھانا کھاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کھانے میں زہر ہے، لگتا ہے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ جمیل کا کہنا تھا کہ ہم کچھ وقت کے لیے کہیں چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر میں کہیں آنے جانے سے بھی اب ڈرنے لگی تھی۔ جمیل بھی اب مجھے کچھ مشکوک لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سب کی وجہ جانتے ہیں پر مجھے بتا نہیں رہے، کہ جیسے وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں پر وہ بھی بے بس ہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے ان کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بات کر رہے تھے، جبکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی بیوی کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ میں جمیل کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ جمیل بھی گھبرا گئے، مجھے کہنے لگے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میرے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے جو اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتے تو اب تک اس گھر سے بھاگ چکا ہوتا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں، اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ کا پتہ چلا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا، پر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر قسمت نے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ جس کے بعد ہماری ساری زندگی ہی بدل گئی۔ جمیل نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں ہے، نہ تو وہ کسی نوکر کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی باہر کا بندہ یہ سب تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ سب تمہارے ساتھ میں بھی نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب میرے بچے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ بھلا بچے میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے تم سے اور سارے جہان سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ ان بچوں کی ماں مری نہیں تھی بلکہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی میرے ساتھ کبھی نہیں بنی، ہم ہمیشہ لڑتے رہے اور وہ مجھ سے کمزور تھی۔ میرے پاس اثر و رسوخ تھا، جب علیحدگی کی بات آئی تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، پر میں نے بچوں کو اپنے پیسے کے دم پر اپنے پاس رکھنے کا حق لے لیا
اس وقت بچے چھوٹے تھے، مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھول جائیں گے، پر جانے کیسے جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی ماں سے رابطہ ہوا، اور اب یہ اپنی ماں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ان کی ماں بہت شاطر ہے، وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ میری تم سے شادی ہوئی ہے اور میں تمہیں بہت خوش رکھتا ہوں۔ ان بچوں کے ذریعے وہ تمہیں بھی جان سے مروانا چاہتی ہے اور مجھ سے بھی انتقام لے رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی، کتنے معصوم نظر آنے والے بچوں کی حقیقت یہ تھی۔ اب جمیل نے مجھے کہہ دیا کہ میں محتاط رہوں اور وہ جلدی اس معاملے کے بارے میں کچھ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت بھی اچھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ اعتبار بھی مشکوک کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ احساس تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب شادی کے دن ہی یہ لوگ مجھے ماں ماں کہنے لگے، جبکہ سوتیلی ماں کو اتنی جلدی کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے لیے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ محبت کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھی، لیکن میں نہیں سمجھی۔ میں سمجھی کہ بچے اپنی ماں کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ بیچاروں کی ماں بیمار ہو کر مر گئی تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر وہ معصوم نہیں بلکہ ولن کا کردار ادا کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ بچے عام بچے نہیں، بہت ہی شیطان بچے تھے۔ میرا محتاط رہنا بھی میرے کام نہ آیا، میں پھر کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاتی تھی۔ جمیل بے بس تھا، اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے بچوں کو اکیلا چھوڑا، ان کی ماں کے حوالے کر دیا تو وہ ان بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی، اور میں ان کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گا، کیونکہ اس کا ایک عاشق ہے جو بہت بڑی پوسٹ پر ہے۔ وہ شاید ان بچوں کے لیے ہی یہاں بیٹھی ہے، ورنہ کب کی اس کے ساتھ ملک چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ میں بے بس ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک دن جمیل نے غصے میں آ کر ان بچوں پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ جمیل کا ان کو آخری بار سمجھانے کا طریقہ تھا۔ جمیل نے ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس سب سے باز نہیں آئے تو وہ ان کو ہاسٹل میں دوسرے شہر بھیج دیں گے، جہاں نہ تو وہ اپنی ماں سے مل سکیں گے، نہ جمیل ان سے ملنے جائے گا۔ انہیں اس بات کا بہت برا لگا کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جمیل نے مجھے بھی منع کر دیا کہ جب وہ تمہاری جان کے دشمن ہیں تو تمہیں کیوں ان کی فکر ستاتی ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ان کی چھٹی تھی، وہ گھر میں سکون سے سو رہے تھے، اور میں باہر لان میں بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح ان بچوں کو سمجھاؤں۔ آخر کو یہ بچے ہی تو ہیں کہ اچانک مجھے گھر میں سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، فوراً گھر کی طرف بھاگی اور میں نے دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ جمیل کے کمرے کی طرف لگی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو جمیل بستر پر پڑے تھے اور آگ دیوار کی طرف پھیل رہی تھی۔ میں نے جمیل کو جگایا، قسمت سے ان کو فوراً ہی ہوش آ گیا۔ ہم فوراً وہاں سے نکلے اور بچوں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جانے کیسے بچوں نے خود کو اپنے کمرے میں لاک کر لیا تھا اور وہ مدد کے لیے بلبلا رہے تھے۔ جمیل آگے بڑھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے، اور دھواں ان کے حلق میں جانے سے ان کا سر چکرانے لگا۔ پھر مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا اور میں نے کسی طرح بچوں کو بچایا، پر اس سب میں میرے ہاتھ جل گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ یہ آگ بچوں نے لگائی تھی۔ میری حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی، پر جمیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں بچوں کو ہاسٹل میں بھیج دیں گے۔ بچوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اس حادثے میں بچے بھی زخمی ہوئے تھے، اور ان کی ماں ان سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ صرف ان کو اپنے شوہر سے انتقام لینے کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور بچے یہ بات سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی، رو رو کر مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ آج سے تم ہی ہماری ماں ہو۔ جمیل کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ بچوں نے گھر میں آگ لگا دی تھی، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ جمیل نے ان کو ہاسٹل بھیج دیا، پھر میرے ہی کہنے پر 1 سال بعد ان بچوں کو واپس لے آئے، اور ہم یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کیا یہ وہی بچے ہیں؟ وہ پہلے سے بہت بدل چکے تھے، اور اب میں ہی ان کی ماں تھی، اور اب ہم چاروں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں۔ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عورت بھی عجیب تھی جو اپنے 3 بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی عجیب ہی تھا جس نے انا کی خاطر بچوں کو ماں سے دور کر دیا۔ میں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ زندگی میں جا کر پھر سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اگر ان کا بچپن اسی طرح سے گزرتا تو وہ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی اور وہ نفرت ان کی زندگی بھی خراب کر دیتی۔
آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات کبھی بھی اتنے خراب نہیں کرنے چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے نفسیاتی ہو جائیں اور ان کی زندگی برباد ہو جائے۔ بچوں کی خاطر ہی صبر کر لینا چاہیے۔ یوں ایک طرح سے میں تو مظلوم تھی ہی، اوپر سے قسمت کی ماری، پر جمیل بھی ایک مجبور باپ تھے۔ آپ ہی بتائیے، کیا بچوں کی ماں کو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کرنا چاہیے تھا؟